الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، سورہ نحل کی یہ چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. ماقبل کی آیات میں توحید باری تعالیٰ کی دلائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. ان دلائل کو بیان کرنے کے بعد جو منکرین توحید ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی نفسیات اور اسی طرح ان کے اخروی انجام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں. یعنی پیچھے کی آیات میں جو دلائل بیان ہوئے ہیں وہ بالکل ایسے صاف اور واضح دلائل ہیں کہ آدمی ذرا سا بھی غور و فکر کرے، معمولی طور پر غور و فکر بھی کرے تو توحید کا یقین کر سکتا ہے. مگر یہ جو آخرت کے فراموش ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان آخرت کا انکار کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اسی طرح آخرت کے انکار کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ایسے مست ہو گئے ہیں، اور اسی طرح جو ان کے اندر تکبر ہے، غرور نفس کی بنیاد پر وہ دنیا کی زندگی میں ایسے مبتلا ہیں کہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے واضح اور صاف دلائل بیان کیے ہیں. گزشتہ آیات میں، قبل کی آیات میں ایک لمبا سلسلہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اس میں جگہ جگہ پر توحید کا ثبوت ملا. ہمیں قرآن نے بار بار کہا کہ ذرا سا غور و فکر کرو، سمجھنے والوں کے لیے اس میں توحید ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ کی ذات کا اقرار کر سکتا ہے. لیکن یہ آخرت کے فراموش، آخرت کی انکار کرنے کی وجہ سے یہ دنیا کی زندگی میں ان کو مست بنا دیا اور غرور نفس میں ان کو مبتلا کر دیا. بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، حالانکہ واضح بات اور واضح دلائل ہے. دیکھا جائے تو بات خوب سمجھ میں آ رہی ہے، ادنا درجے کا بھی شبہ باقی نہیں رہتا ہے. لیکن ابھی بھی ان کی زبانیں گنگ ہیں اور زبان ان کی بند ہے کہ وہ قرآن کریم کے اعتراف کا اور قرآن کریم کی تصدیق کا اعتراف کرنے کے لیے ان کے منہ نہیں کھلتے ہیں، اور گویا کہ ان کی زبانیں بالکل گنگ رہ گئی ہیں، بند رہ گئی ہیں کہ وہ قرآن کا اعتراف کریں. تو آیت کا خلاصہ اب اس طرح سمجھیں کہ قرآن کریم کی دعوت لوگوں کی سمجھ میں تو اچھی طرح آ رہی ہے، مگر
قرآن کریم کی صداقت کا اعتراف کرنے سے اور قرآن کریم کو سچا ماننے سے دو باتیں ان کو روکے ہوئے ہیں، ایک تو آخرت کا انکار اور دوسری بات تکبر۔ اب آخرت کا چونکہ ان کو ایمان نہیں ہے، آخرت کا اقرار نہیں ہے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عاقبت کی فکر اور وہاں کا جو انجام ہوگا اس سے بالکل نڈر ہے، کوئی ڈر نہیں ہے ان کو۔ جب وہ آخرت کا اقرار ہی نہیں کرتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو ظاہر ہے عاقبت کی فکر بھی نہیں ہے اور وہاں کے انجام کا ان کو ڈر نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے تو حق کی طلب اور کیسے وہ صداقت کی تلاش کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ گھمنڈ میں بھی مبتلا ہے اور ان کو تکبر اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، اور اس گھمنڈ اور تکبر کی وجہ دوسری جو وجہ بیان کی ہے، دوسری جو بات ہے کہ قرآن کریم کا اعتراف کیوں نہیں کرتے ہیں، قرآن کو سچا کیوں نہیں مانتے، ایک تو آخرت کی اوپر ایمان نہ لانا، دوسرا تکبر اور گھمنڈ، اور تکبر کی وجہ سے ان کی ناک کٹ جائے گی اگر وہ قرآن کریم کو سچا تسلیم کر لیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں۔ تو لہٰذا ان کا تکبر جس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، تو ان دو باتوں کی وجہ سے وہ قرآن کریم کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ ترجمہ سنیں، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، دیکھیے ان کا حقیقی سبب اور حقیقت تو بات یہی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک تکبر تھا اور گھمنڈ تھا، اور گویا کہ وہ اس کے ایک راز سمجھتے تھے جس کا اظہار دوسرے اپنے لوگوں کے سامنے بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرو اور لوگوں کے سامنے طرح طرح کی باتیں بناؤ، لیکن تمہارے دل کا جو راز ہے اور تمہارے دل کے اندر کا جو تکبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تمہاری ظاہری حالات کو اور ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان وجوہات کو بھی جانتا ہے جن کو تم اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہو، اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں اس کا اظہار بھی کر دیا۔ تو ان کی آخرت کی فراموشی، آخرت کا انکار اور غرور نفس، ان دو وجہوں نے ان کو اس بات کو ماننے سے اور اس سعادت سے ان کو محروم رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کا اظہار فرما دیا۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ ہماری اس بات کا علم نہیں ہے، کسی کو ہمارے تکبر کی کوئی خبر نہیں ہے، ہمارے دل میں جو راز ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کو سچا نہیں مانتے ہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کا اظہار فرما دیا ہے۔ تو ان کے تکبر اور ان کے گھمنڈ کی وجہ سے وہ کسی صداقت اور کسی حق بات کو تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کسی اخلاقی ضابطے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور وہ تیار بھی نہیں ہوتے اسی لیے، بلکہ وہ دنیا میں مست و مگن رہتے ہیں اور انجام آخرت کا بھول جاتے ہیں، عاقبت کا انجام بالکل وہ فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس حالت کو ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جو تمہارے دل میں ہے اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے، اور جو تمہاری زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین، ضروری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب احوال پوشیدہ و ظاہر جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سارے احوال جو پوشیدہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی آیت کا اگلا جملہ انہ لا يحب المستکبرین، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ غرور، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ مغرور آدمی یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے تکبر کرنے والا، اور آخرت میں بھی اس کی بری گت اور آخرت میں بھی اس کا انجام برائی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن متکبر کا حشر چیونٹیوں کی طرح ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں متکبر کا جو حال ہوگا وہ چیونٹیوں کی طرح ہوگا، انہیں لوگ اپنے پیروں سے رون دیں گے، اور یہ اتنا برا انجام ان کے تکبر کی وجہ سے ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں
متکبروں کے جسم اتنے چھوٹے کر دیے جائیں گے، اتنے چھوٹے کہ لوگ اپنے پیروں کے طرح ان کو رونیں گے اور پیروں کے طرح ان کو پیس دیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد ان کے متکبرین کے جہنم میں جانے کے بعد ان کے جسم اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے کر دیے جائیں گے کیا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں اور زیادہ سے زیادہ چکھیں۔ اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ حق اور صداقت بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اور جو متکبر ہوتا ہے اس کے پاس اخلاق کا کوئی ضابطہ نہیں ہوتا ہے۔ جو متکبر رہتا ہے وہ کسی صحیح بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے اور مان کا مادہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، جس طرح ان اہل مکہ اور مشرکین مکہ اور منکرین توحید کے درمیان تھا کہ کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ قرآن ذکر کرتا ہے انہ لا يحب المستكبرین، اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت، اس آیت کے بعد جو اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے منکرین کے انکار کی جو وجہ ہے اصل تو وہی ہے جو دلوں میں چھپائے ہوئے تھے اور جو اوپر بیان کی گئی ہے، لیکن جب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتے اور لوگ ان سے سوال کرتے کہ مکے میں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے اوپر جو کتاب اتر رہی ہے، لہذا اس کا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ مکے میں جس کی دعوت کا چرچا اطراف و اکناف چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، تو مکہ شریف کے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، جس جگہ پر جاتے ہیں، لوگ ان سے سوال کرتے، پوچھتے کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ یہ اسی طرح اہل مکہ، مکے کے نیچے لوگ، نچلے طبقے کے لوگ، وہ اپنے رؤسا، اپنے سردار سے بات معلوم کرتے تھے کہ محمد پر جو قرآن اتر رہا ہے اس کی کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا یہی اظہار فرمایا ہے۔ وہ یوں کہتے تھے، اہل مکہ بھی دوسرے لوگوں سے یوں کہتے تھے کہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ تو جو محمد دعویٰ کرتا ہے اور جس محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر جو قرآن اتر رہا ہے یہ اگلے لوگوں کے اور پہلے لوگوں کے چند بے سند قصے ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں۔ اسی طرح اہل مکہ کہتے تھے چاروں جانب، چاروں طرف، اور اسی طرح بالکل مکے کے نیچے کے لوگوں سے رؤسا، مکے کے بڑے بڑے سردار بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، بے سند باتیں ہیں، بے سند قصے ہیں اور من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں، اور یوں کہتے تھے کہ بھلا من گھڑت باتیں بھی کوئی ایسی چیز ہے جن کا یقین کیا جائے۔ تو اس طرح وہ انکار کرتے تھے اور وہ اس بات کی بنیاد پر لوگوں کے دل میں شبہات اور شکوک پیدا کرتے تھے قرآن کے تعلق سے، اسلام کے ساتھ تعلق سے۔ کفار مکہ ہمیشہ اسی طرح باتیں کرتے تھے، تو جو ان کے ماننے والے تھے، ان رؤسا کو تسلیم کرنے والے تھے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تنفر بھی پیدا کرتے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے غلط باتیں پیش کرتے تھے۔ تو اپنی ان حرکتوں کے انجام سے بالکل بے خبر تھے۔ اب انہیں اس بات کے انجام اور انہیں اس بات کی انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کی تم بات کرتے ہو اور لوگوں کے سامنے تم طرح طرح کی باتیں رکھتے ہو کبھی قرآن کے تعلق سے، محمد کے تعلق سے، تو تمہارا انجام چلو کیا انجام ہوگا۔ اس آیت میں اس انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، انجام میں ذکر کر دیتا ہوں، قرآن کریم کا جو آیت اس کا ترجمہ کریں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ انجام یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ خود تو وہ گمراہ ہیں، خود تو وہ گمراہ ہیں، تو اس بات کا بوجھ تو ان کو اٹھانا پڑے گا گناہ کا کل قیامت میں، لیکن اپنی گمراہ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا جو آدمی گمراہ ہو رہے ہیں ان کو تو گناہ ملے گا پورا پورا، لیکن ان کی گمراہی کی وجہ سے ان گمراہوں کو بھی ایک بڑا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یعنی جو گمراہ کر رہے ہیں، اہل مکہ ہوں یا رؤسا ہوں، اپنی باتوں سے گمراہ کر رہے ہیں، تو خود تو پہلے گمراہ ہے، اس کا گناہ ان کے سر ہوگا، پھر یہ گمراہ خود کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کی گمراہی کا بھی ان کو سبب اور عذاب اٹھانا پڑے گا، بوجھ اٹھانا پڑے گا، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ تو یوں سمجھا جائے کسی کی ہدایت کا سبب بننا یا کسی کی گمراہی کا سبب بننا بھی ایک عمل ہے جس کی جزا و سزا ضرور ملے گی۔ یہ ضابطہ یاد رکھیں، کسی کی ہدایت کا بھی سبب بن جائے، اچھائی اور بھلی بات کی رہنمائی، بھلائی بات کی طرف رہنمائی کر دیں، تو اس کو جزا ملے گی،
اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، کوئی آدمی کسی کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، تو لہذا اس کی سزا اس کو بھی ملے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تو محض بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ، اور جن کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کر رہے تھے، ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار رہو، خوب یاد رکھو، جس گناہ کو یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں واقعتاً وہ برا بوجھ ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دوسرے کی گمراہی سے ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت کا اور اللہ تبارک و تعالی خیر کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔